میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے. میرا دل کرتا ہے، یہ بخاری مسلم ہے، کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں، لکڑیاں کٹھی کر لوں. اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جل جائیں، وہ برباد ہو. اتنی ناراضگی، اتنی ناراضگی. حضرت ابو ہریرہ جی حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اتنا سخت حکم. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر، تباہ ہو جائے، جل جائے وہ لوگ، اجڑ جائے وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں. تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے، جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں. اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر. جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ ٹھٹائی کے ساتھ. اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب. لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. 50,000 نمازوں کا. اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی. فضیلت قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز. لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں. ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے. اللہ نے قسم اٹھائی. حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں. ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی. یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں. تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ. لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی. اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں. حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت. کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے. کتنی مقدس جگہ ہے. وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق. ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات. سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات. کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟
ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی ہیں، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بندے کو عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا۔ پیری مریدی ہے بغیر عشق کے ایسی رسم ہی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی کیفیت۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار یہ اس کو کیسے نکال لیں، یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں بس 10 منٹ ملنا ہے۔ بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں، وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے۔ ہمارا جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے نا ہمیں تکلیف میں رہ کے پیار کرنے کا درس دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور اپنے مدینے کی شان بیان کرنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، محبوب فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو وہاں کھیت اچھے ہوں گے، کھلیان اچھے ہوں گے، کاروبار اچھے ہوں گے، تو کچھ لوگ مدینے والے وہاں جا کے رہنے لگ جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، بات کو سمجھنا۔ فرمایا کہ وہاں کھیت کھلیان اچھے ہیں، ان کا کاروبار وہاں زیادہ چلے گا، لیکن رسول کریم نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا تو وہاں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کاروبار ان کا اچھا چل جائے گا، وہاں رہنے لگیں گے، لیکن فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں ڈٹے رہیں گے اور مدینے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے، اذیتوں پر صبر کریں گے، فرمایا اگر وہ گناہگار ہوں گے مدینے میں رہنے والے تو میں قیامت میں ان کی سفارش کروں گا، اور اگر نیکوکار ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا، گویا میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ مدینے کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت ہے، حضور کا جو پیار ہے، جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے، تو حضور نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے بڑا ہی پیارا تھا، اے اللہ یہاں بڑی یادیں تھیں، بڑا پیار تھا، تو نے وہاں سے نکالا جو مجھے بڑا پیارا تھا، اے اللہ اب تو مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے، وہاں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کر، اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خاص دلچسپیاں مدینہ طیبہ کے ساتھ، میرے رسول کریم علیہ السلام کا شہر نور، اس کی برکات، اس کا حسن، اس کی وارفتگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ بعض اہل مدینہ کے دلوں میں خیال آیا کہ شاید حضور کو پیار بڑھا نا مکے سے، شاید اب نبی پاک مکے میں رہنا چاہیں گے۔ کچھ نے کہہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں رہنا چاہیں تو ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مجھے مکے سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کی یادیں مکے میں، میرے والد کی محبتیں مکے میں، فرمایا بڑا پیار ہے مجھے مکے سے، میں یہاں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، یہاں میری بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، یہاں میں نے بڑا کچھ دیکھا، مجھے بڑا پیار ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، جو اپنا علاقہ ہوتا ہے نا، اپنا دیش، حمید شاعر نے کہا تھا دیش سے آنے والے بتا یاران گلستان کیسے ہیں، پیار ہوتا ہے اپنے علاقے سے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے مکہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑی محبت ہے، لیکن مدینے والوں اب فیصلہ کر لیا جینا بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اور دنیا سے جانا ہے تو قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی۔ اور حضور فرمانے لگے جب قیامت میں اٹھوں گا تو قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی۔ اپنا خاص ذوق، وہ خاص وارفتگی، وہ خاص محبت
مدینہ طیبہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اس محبت کو سلامت کریں، اس کا ذوق۔ آپ اگر دین اسلام کو دیکھیں گے نا تو دین اسلام کے سارے اخلاقی پہلو، دین کا سارا حسن، دین کا سارا وقار، وہ نقشے جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے مدینہ ہماری نظروں میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری کیفیات، ان کا تعلق مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ساتھ خاص محبت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح سانپ جب اس پر حملہ ہو تو وہ چاروں جانب سے اسے گھیر لیا جائے تو وہ اپنی بل میں گھس جاتا ہے نا، فرمایا اسی طرح ایمان جب چاروں جانب سے گھبرا جائے گا نا قیامت کے قریب تو فرمایا سمٹ کے میرے مدینے میں داخل ہو جائے گا، مدینے میں ایمان رہے گا۔ حضور نے فرمایا دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، طاعون کی وبا مدینے میں داخل نہیں ہوگی۔ مدینہ طیبہ کے چاروں جانب اللہ نے فرشتے بٹھا دی ہیں، 70 ہزار فرشتوں کے پہرے لگا دی۔ مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ میرا تو ایمان ہے، ٹھیک ہے اس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مدینہ میں بھی کورونا کے کیس آئے ہیں، پر میرا دل نہیں مانتا۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میری طبیعت نہیں مانتی، اس لیے کہ مدینہ تو نام ہی شفا والی جگہ کا ہے، میری طبیعت نہیں مانتی، میرا ذوق نہیں مانتا، اس لیے کہ جس مدینے میں طاعون کی وبا نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے، وہاں کوئی اور مرض بھی اس طرح آ سکتا۔ مدینہ تو شفا کی جگہ ہے، مدینہ تو کرم کی جگہ ہے، وہ تو عطا کی جگہ۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی، مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، مدینے والوں نے پیار کیا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، دو لائنوں میں لوگ چلنے لگے، ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا، اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہو۔ انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار، اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں، پیار۔ دیکھیں نا بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں، ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں۔ کئی سفر سے آئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے، جہاد سے، سفر سے لوٹتے، مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں، یہ پیار پیدا کریں۔ آپ یقین کریں وہی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں، صبح سے شام تک۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں۔ تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے۔ تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا، انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار۔ ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا۔ مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے، یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی اور اسی طرح پہنچی کہ ایک نوجوان نے، ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے بھائی، صرف مدینے والے آئیں۔ سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار۔ حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے۔ رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی سے۔ فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا، تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا
مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے؟ وہ تو آپ آئے، اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے۔ حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا۔ حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور قربانیاں ہم نے دی، کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو۔ اور جب رو رو کے بے حال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا۔ تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا۔ حضور ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا، خاص پیار رہا۔ آپ یقین کریں ہمارے پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ گلے ہوتے تھے کسی زمانے میں، پتہ نہیں اب نئے نوجوانوں نے دیکھے بھی ہیں کہ نہیں، اب گلے نہیں ہوتے، اب بینک اکاؤنٹ ہوتے۔ انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو۔ پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے، بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہو، بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے، کدھر ہے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کرے، نبی کرے، پیغمبر کرے، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
वश्शुहदाई वस्सालिहीन, वो नबी है, सिद्दीक है, शहीद है और नेक लोग हैं। फरमाया अपनी मर्जी के रास्ते पे चलोगे तो भटक जाओगे, रब की बारगाह में सवाल करना कि वो तुम्हें नबियों के, सिद्दीकों के, शहीदों के और नेक लोगों के रास्ते पे चलाए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, न उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा गजब हुआ और न उनके रास्ते पे चला जिन पर तू नाराज हुआ, जिन्हें तूने गुमराह किया। उन लोगों के रास्ते पे न चला बल्कि उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये जो लोग हैं ना मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, एक गिरोह यहूदियों का है और एक ईसाइयों का है। कहा जा रहा है या अल्लाह ना यहूदियों के रास्ते पे चला और ना ईसाइयों के रास्ते पे चला, हमें तो अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चला, हमें तो उमर फारूक के रास्ते पे चला, उस्मान गनी, मौला अली और जनाब अबू हुरैरा के रास्ते पे चला। अब ये सूरह फातिहा का तो मैंने मुकम्मल तर्जुमा अर्ज किया। सूरह बकरा ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। एक हदीस इसकी फजीलत पे सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए ना, फरमाया जिन क्या वहां से तो शैतान भी भाग जाता। सूरह बकरा घरों में पढ़े, ये सबसे बड़ा तावीज है। अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो, और ये वो वाला तावीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। ये सबसे बड़ी सूरह है। मुफस्सिरीन फरमाते अगर कोई इस्तिदलाल की कुव्वत रखता हो तो एक 100 चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया, बल्कि इमाम आज़म फरमाते 100 थोड़ी है, मेरी नजर से पढ़ो तो 1000 चीजों का हुक्म, 1000 से मना किया है और 1000 किस्म की नसीहतें अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के अंदर फरमाई। इस सूरह मुबारका का जो पहला रुकू है ना, उसमें जो सबसे पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। इनको कहते हैं हुरूफे मुकत्तियात। पहला लफ्ज ही जब कोई कुरान मजीद का पढ़ता है ना, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, बहुत बड़ा मुहद्दिस, तो उसे ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। अलिफ लाम मीम का माना हम नहीं जानते, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, या जिसको वो दोनों बता दे वो जानता है, वरना ये अल्लाह और उसके रसूल का राज है। ये आगे इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। सवाल ये होता था कि या अल्लाह जो मुत्तकी परहेजगार है वो तो पहले ही हिदायत पे है, तो कुरान भी अगर उन्हें हिदायत देगा तो फिर जो गुनहगार है उनकी हिदायत कहाँ है। तो इस आया मुकद्दसा का माना मुफस्सिरीन ने ये बयान फरमाया है कि मतलब इसका ये है कि कुरान हिदायत देता सबको है, लेकिन इससे हिदायत हासिल मुत्तकी लोग करें। बारिश बरसती है ना सब जगहों पे, लेकिन अगर किसी ने फर्श कराया हो, टाइलें लगवाई हो, तो वहां फल फूल उग सकते हैं, सब्जा उग सकता है, उसके लिए जमीन का जरखेज होना शर्त है। कुरान मजीद सबको हिदायत देता है, लेकिन कुरान मजीद से हिदायत लेते वो है जिन्हें अल्लाह ने तकवे वाला दिल अता फरमाया, डरने वाला दिल दिया। आगे जो आयात है ना 5, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों की फजीलत बयान की है, निशानियां बयान की हैं कि वो कौन होते हैं। उनमें पहला इरशाद फरमाया कि मुत्तकी वो होता है जो गैब पे ईमान ले आता है, इस चक्कर में नहीं पड़ता कि आंखों से देखूंगा तो मानूंगा। और दूसरा फरमाया मुत्तकी वो होता है जो नमाज कायम करता है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और तीसरा फरमाया मुत्तकी वो होते हैं क्या महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, इसको भी वो मानते हैं। और फिर अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये जो लोग हैं ना गैब पर ईमान लाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, पिछली किताबों को भी मानने वाले, नबियों को भी मानने वाले और रसूल पाक पर ईमान लाने वाले, फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, और ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब।